کر دو، کیونکہ اسلام میں قطعی طور پر کسی ملک کو خاندانی جاگیر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. یہ یزید کا پرچم تھا، ہم نے اس کو گرا کے رکھنا ہے. تو معتمر عالم اسلام کی قرارداد کی کیا حیثیت تھی؟ مگر یہ بیک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا. اسی طرح بعد میں بھی اور خود مفتی عبداللہ بن باز جو ان دونوں مفتی اعظم تھے، انہوں نے شیعوں کے متعلق کھلے لفظوں میں یہ بات کہی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں، بریلویوں کی کتابیں وہاں نہیں جا سکتی. ابن عربی کی کتاب شجرہ ممنوعہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت نقشبندی اور اسی طرح قادری اور چشتی اور سہروردی یہ تصوف کی جان ہے. دراصل آپ اگر پڑھیں یہ سید پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کی کتابوں کو، وہ تو یہ فضا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے میدان میں ابن عربی سے بڑھ کر کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آتا. تو اہل سنت والجماعت جن کی اکثریت ہے، سعودی عرب میں تو حنبلی حکومت ہے، واحد حکومت ہے، اور اس حکومت وہ ایک ہی حکومت ہے. دراصل باقی دنیا میں اکثر حنفی حکومتیں ہیں. ترکی جو عالم اسلام کی قیادت کرتا رہا ہے، اس کا قانون حنفی قانون تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اسپین میں مالکی فقہ تھی. افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی مالکی فقہ کی حکمرانی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مملکت ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس مملکت کے مکے کے چوٹی کے ایک عالم نے ایک کتاب شائع کی اور کھلے لفظوں میں یہ بات واضح کی. اس کا نام تھا علامت الفرقۃ الناجیہ. یہ مکہ مکرمہ کی چوٹی کے وہاں جو کالج ہے، یہ ان کے پرنسپل تھے. وہ چھوی موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ یاد رکھو، صحیح مسلمان فرقہ وہ ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ اقلیت میں ہے. اور ہمیشہ خدا کی جماعتیں اقلیت میں ہی ہوتی ہیں. تو مکے کی زمین سے یہ آواز بلند ہوئی کہ کثرتوں کی کوئی حیثیت نہیں. خدا نے حنین کے موقع پر بھی بات واضح کی، اور یہ آواز مکے سے دنیا میں بلند ہوئی. خود وہابی فرقے کے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہے، بعض لوگ اہل حدیثوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، وہ غلط ہے. انہیں پتہ نہیں ہے اہل حدیث تو کسی امام کو سند قرار ہی نہیں دیتے، وہ غیر مقلد ہے. حنفی تو امام حنیفہ کو مانتے ہیں، مالکی حضرت امام مالک کے مسلک کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور شافعی حضرت امام شافعی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور مالکی حضرت امام مالک کو سمجھتے ہیں. لیکن اہل حدیثوں کا مسلک یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ سند نہیں، قرآن اور سنت، اور سنت سے مراد وہ حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر روش جو ہے وہ مراد دیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جس کی حکومت ہے. تو اس حکومت کے اندر کوئی قرارداد اگر کوئی پیش ہو گئی ہے یا پاس ہو گئی ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ اجماع ہے. لیکن چونکہ پراپیگنڈا کرنا مقصود تھا، اس کو پاکستان میں خاص طور پر کہا گیا کہ رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے عالم اسلام کا اجماع ہو گیا ہے
کہ مرزائی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جب قرارداد پاس ہوئی، اس کے بعد اب اگلا قدم آتا ہے سربراہ کانفرنس کا، جو یہاں پر پاکستان میں کی گئی، اور جس کے پیچھے اخراجات کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب کا پیسہ چل رہا تھا 1973 میں، 1974 کی فروری کی بات. ٹھیک. پاکستان کے پاس اتنا بجٹ کیا تھا؟ سب کچھ سعودی عرب نے مہیا کیا، اور سکیم کے مطابق پہلے سے یہ کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے. اور یہاں سے اشتہار علامہ شرائی کے ہوئے کہ ہندوستان ہم پر حملہ کر دے گا، اس واسطے عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کرے، اور بھٹو صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر جدہ میں پہنچے اور حضرت شاہ فیصل کی بیعت کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی اور ہم تمام دنیا پر غالب آئیں گے. یہ اس کانفرنس سے پہلے اس بات کی اشاعت کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنے والوں نے کس طرح پر سارا پلان کیا کی طرف آنا شروع کیا. پھر اس کے بعد سربراہ کانفرنس میں جہاں الممبر نے خاص نمبر میں یہ بات کہی کہ وقت آ گیا ہے کہ شاہ فیصل جو کہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں، اور علی امین نے اس بات کو پیش بھی کیا. لیکن بڑی بھول تھی ان کو، کوئی عرب لیڈر اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ وہ اپنے ملک کی قیادت شاہ فیصل صاحب کے سپرد کر دے. مگر یہ ایک سکیم تھی ان کے سامنے کہ مسلمانوں کو شاہ فیصل صاحب کے مٹھی میں دیا جائے، اور شاہ فیصل صاحب اس پروگرام کو بروئے کار لیں جو پروگرام کہ پوپ اور عیسائی دنیا چاہتی. تو یہ سربراہ کانفرنس اس غرض کے لیے ہوئی، اور مقصد یہ بھی تھا کہ آرآر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آپ کو بننا چاہیے، تو حدیث نبوی میں تو ہے کہ دو خلیفے بیک وقت نہیں ہو سکتے، اگر ایک کا انتخاب ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دینا چاہیے. اس قتل سے مراد جس طرح کے لوگوں نے کہا ہے کہ من بدل دینوں فقتلوہ ہو، قتل کا لفظ عربی زبان میں بائیکاٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس کے معنی تھے کہ بائیکاٹ کرو. اب دیکھیں عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق کی، مگر ان کو قتل کیا گیا ہے. بائیکاٹ ضرور کیا ہے. جی تو اب دیکھیں کہ مقاصد سیاسی تھے، خلافت کا نام بھی سیاست کے لیے کیا جا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ سربراہ کانفرنس جس کا آج تک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور پیپل پارٹی نے کہا کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے جو پیپل پارٹی گورنمنٹ نے دکھایا، اور اس کے متعلق آپ حیران ہوں گے. چودھری نذیر احمد صاحب جو 53 میں وکیل تھے جماعت اسلامی کی طرف سے تحقیقاتی عدالت میں، اور بعد میں اور یا پہلے وزیر سند بھی رہے، انہوں نے اپنی کتاب داستان پاکستان میں نے ایک دفعہ غالباً وہ کتاب دکھائی تھی آپ کو، اس میں لکھا ہے کہ مجھے یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ سربراہ کانفرنس کے دوران لاہور کے جتنے 5 اسٹار ہوٹل تھے ان میں نوٹس جاری کیے گئے کہ وسکی اور فلاں اعلیٰ کوالٹی کی شراب جو یورپ سے آتی ہے اس کا آپ حضرات ہم سے مطالبہ نہ کریں اور شرمندہ نہ کریں، کیونکہ ہم نے عالم اسلام کے معزز مہمانوں کے لیے اور سربراہان مملکت اسلامی کے لیے وہ مخصوص کر رکھی ہے. اور یہی نہیں بلکہ بٹو گورنمنٹ نے جو رداعت شائع کی انگریزی زبان میں، اس میں صاف طور پر تصویریں دیں کہ
فیصل صاحب اور تمام سربراہان مملکت ڈانس کا نظارہ کر رہے ہیں، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں. تو یہ خلافت کے قیام کی سکیم تھی جو دنیا کو بتائی جا رہی تھی، اور در پر در یہ سارے قصے ہو گئے تھے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماحول تھا جو منتج ہوا سانحہ روا پر، اور جس کے مان بعد رابر کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی. میں دور چلا گیا، مگر وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں لیکن رہا. تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو آپ بزرگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ میں کسی اور میدان میں چلا گیا ہوں. میں اس سارے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رابر کمیٹی، اس کے لیے جو فضا قائم کی گئی وہ یہ فضا تھی. دنیا کو بتایا گیا کہ مرزائی منکر ختم نبوت ہے، اور اس سلسلے میں پھر جو مغلظات دی جا سکتی تھی احمدیوں کو اور جماعت کے بزرگوں کو، اس کی تو کوئی انتہا نہیں تھی. یہ سارا اشتعال انگیزی کا ماحول رابر کمیٹی سے پہلے، سانحہ روا سے پہلے آتشی ماحول تیار کیا جا رہا تھا اور گالیاں دی جا رہی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تاریخی دستاویز ہے کہ امیر شریعت بھی مغلظات کے شہنشاہ تھے. شوہر صاحب کی کتاب دیکھیں آپ، اور غالباً سکرین پہ بھی قارئین انشاءاللہ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. انہوں نے سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے نام سے ان کی سیرت لکھی ہے. اس میں بہت سی دلچسپ باتیں لکھی ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ جس وقت دیناج پور جیل میں تھے، تاریخ خلافت کا زمانہ تھا، اور سینسر بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کی ڈاک خاص طور پر سینسر ہوتی تھی، تو شاہ جی نے اپنا نام بدل دیا سینسر سے بچنے کے لیے، اور نام رکھا پنڈت کرپا رام برہمچاری. اور کہتے ہیں کہ یہ دراصل متبادل تھا، سید کے بجائے اس کا ترجمہ پنڈت، اور عطا کا ترجمہ کرپا، اور اللہ کا ترجمہ رام. اور اس طرح شاہ جی کی ڈاک جو تھی وہ باقاعدہ جاتی تھی. اسی میں یہ واقعہ بھی ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ جی کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس وقت تحریک خلافت کے دوران ہم لوگ اور دوسرے لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے، تو کوئی رقص کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا. سب نے ایک اسکیم بنائی کہ شاہ صاحب سے کوئی واقعہ سنے. کہتے ہیں کہ شاہ جی نے واقعہ سنایا کہ ایک انسپیکٹر پولیس تھا، اس نے کسی بات پر کہا کہ شلغم بہت اچھی چیز ہے، شلغم ہے کہیں پر. ساری مخالف تھے اس کے، اور اس کے اور بہت سارے کراتوت تھے. اگر کرتوت کی جمع یہ جائز ہو سکے ادب اردو میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو عوامی لیڈر تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ انسپیکٹر صاحب جہاں جائیں ان سے کہیں کہ یہ حضرت آپ کے پاس شلغم تو ہوں گے ضرور. اب وہ جہاں جاتا یہ نعروں کی گونج میں اور کہکہوں میں ان الفاظ میں اس کا استقبال کیا جاتا. خیر، یہ شاہ جی نے ایک دن واقعہ بیان کیا. شام کو باقی سارے جو تھے خلافت کا تحفظ کرنے والے اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، انہوں نے کہا کہ شاہ جی جو ہیں وہ اپنے سے بہت فن خواں بنے پھرتے ہیں، ان کو بھی کچھ بنانا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ شاہ سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک جا کے کہے کہ شاہ صاحب
آپ کے پاس سوئی ہے